السلام علیکم۔ کلاس فورتھ آج ہمارا سبق ہے اسلامیات کا بندوں کے حقوق۔ صفحہ نمبر 17 کھول لیجئے سب۔ بندوں کے حقوق کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بندوں کے حقوق کا مطلب کیا ہے۔ بندوں کے حقوق کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق یعنی ذمہ داری، یعنی اب ظاہر ہے ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں نا، تو ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق بنتا ہے یا کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرے، کیسا برتاؤ کرے۔ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسلامی تعلیمات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، یعنی جو بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کرے، ان کا حق ادا نہ کرے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زور دیا گیا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ کسی بھی معاشرے میں امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق خوشی سے اور ٹھیک طور پر ادا کرے۔ معاشرے میں جب ہم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو اگر ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، دوسروں کے ساتھ بھلائی والا سلوک نہیں کریں گے تو معاشرے میں امن و سکون نہیں رہے گا۔ سب ایک دوسرے سے کیا ہے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، سب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن اگر سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو معاشرے میں کیا رہے گا، سب پرسکون رہیں گے، گھر میں بھی خوشی رہے گی، سکون رہے گا، اور محلے میں آپس میں سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پورا معاشرہ امن سکون والا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خوشی ٹھیک طور پر سب ایک دوسرے کے حقوق کیا کریں، ادا کریں۔ اب بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم اور پہلا حق والدین کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی بندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، ہر چیز فراہم کر رہا ہے، تو سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی ترجمہ کیا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ والدین کا اولاد پر حق ہے کہ وہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کریں، ہر جائز کام میں، یعنی اگر کوئی ایسا کام وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کی نافرمانی ہو، تو جس میں اللہ اور رسول پاک کی نافرمانی ہو وہ تو نہیں ماننی، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے والدین تو اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیتے۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہمیں والدین کی کیا کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، یعنی والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے ہر جائز معاملے میں۔ ان کی بات کو ٹالنا نہیں ہے، ان کی بات کو جو ہے وہ بے پرواہی سے نہیں لینا، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ فرمانبرداری جو ہے وہ ہمیں دکھانی ہوگی، اور ہم ہر جائز کام میں ان کی بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی ان کی عزت کریں، ان سے دلی محبت رکھیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، امی ابو کے جو بھی دوست ہوں، امی کی سہیلیاں ہوں، دوستیں ہوں، اور اسی طریقے سے ابو کے دوست ہوں، اور اسی طرح رشتہ دار، امی کے رشتہ داروں میں ننیحالی سارے رشتہ دار آ جائیں گے، نانی ہیں، نانی ہیں، اور آپ کے خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ابو کے رشتہ دار ہیں تو دادی رشتہ دار آ جائیں گے، جس میں آپ کے دادا دادی ہیں، چچا اور پھپھی وغیرہ، ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ والدین کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کی بد دعا سے بچیں۔ والدین کے لیے دعا نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی
لیے دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کی دعا کرنی چاہیے. اور والدین کی بہترین دعا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا. تو یہ دعا ہمیں اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے. تو ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی بد دعا سے بچیں، کیونکہ والدین کی بد دعا یعنی باپ کی ناراضگی ہمیں بتایا گیا ہے، حدیث وغیرہ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ابو ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے تو پھر تو کچھ کامیابی نہیں ملے گی. تو کوشش کریں کہ آپ کے امی ابو ناراض نہ ہوں آپ سے. اسی طریقے سے ماں کے قدموں تلے ہمیں بتایا گیا ہے جنت ہے. یہاں پر حدیث ہے، اس پاس نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یعنی اگر والد راضی رہیں گے، آپ سے خوش رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے کیا رہیں گے؟ خوش اور راضی رہیں گے. والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر آپ کے والد ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے. اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ آپ کے والد ناراض نہ ہوں آپ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑی کہ وہاں پر کوئی دروازہ ہوگا اور وہاں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی بہت زیادہ کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے. تو جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، اپنی امی کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے جنت میں جانا کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے آسان بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو والدین کے لیے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اف تک نہ کہو. قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی ان سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے. اگر بدتمیزی کی تو جو ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں نافرمانی کرتا ہے ماں باپ کی، وہ جب تک اس زمین سے نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی سزا بھگت نہیں لے گا. اور اگر پھر بھی اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آخرت میں بھی بھگتے گا. اور یہ ان سزاؤں میں سے ہے جن میں یہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا میں ضرور سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے یہ. تو کیا ہے کہ والدین کو بھرپور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین ہم سے ناراض نہ ہوں، اور اپنی سی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی کیا کریں؟ خدمت کریں. اب والدین کی حقوق کے بعد کس کے حقوق آ جاتے ہیں؟ اولاد کے حقوق کیا ہیں. یعنی اب والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اولاد کے کیا حقوق ہیں. اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے. اب ماں باپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں، یعنی اچھا پروان چاہے، ان کی تعلیم کا دھیان رکھیں، انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں کہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان کیسا ہونا چاہیے. انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں، انہیں تمیز سکھائیں، تہذیب سکھائیں، ہر چیز انہیں جو ہے وہ اچھی تربیت دیں. ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں. یہ فرض ہے والدین کا. اور اولاد کا کیا ہے؟ بچوں کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں ان کے والدین اچھی تعلیم دیں اور اچھی تربیت دیں. ان پر شفقت کی جائے اور اولاد میں فرق نہ کیا جائے. دوسرا حق کیا ہے اولاد کا؟ کہ ماں باپ ان سے محبت کریں، یعنی شفقت کریں، یعنی محبت کریں اور پیار و محبت دیں. اور اولاد میں فرق نہ کیا جائے، یعنی اب جتنے بھی 5-6 جتنے بھی بچے ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کو برابر دیکھیں، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں. ان میں فرق نہ کیا جائے، یعنی کہ بیٹوں کو زیادہ کر رہے ہیں اور بیٹیوں کو کم کر رہے ہیں، ایسا نہیں. سب کو برابر کا سلوک کریں، برابر کی محبت دیں. ہاں اس میں بس یہ دھیان ہوتا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہن بھائیوں میں یعنی بچوں میں سب سے چھوٹا جو ہے، اگر کوئی چیز خرید کر لے کر آئیں والدین، ابو یا امی جو بھی کوئی چیز خرید کر لے کر آئیں تو سب سے پہلے چھوٹے سے دینا شروع کریں، جو آپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہو. ورنہ ویسے کوئی فرق نہیں کرنا ہے. باقی سارے بچے کیا ہیں، سب کو اگر کسی ایک کو دیا ہے کچھ تو دوسرے کو بھی دیں. تو فرق نہ کیا جائے، سب کو برابر کا، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، سب بچوں سے محبت کی جائے اور سب کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جائے. یہ حقوق ہیں اولاد کے، اور یہ والدین کی کیا ہے؟ ذمہ داری اور فرض ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ والدین اور اولاد کے حقوق کے بعد کس کے حقوق آتے ہیں؟
والدین اور اولاد کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رشتہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے آپ کے ددیالی رشتہ دار سارے، ابھی جیسے میں نے دادا دادی نانا نانی اور ننیالی سارے، دادا دادی چچا پھپھی وغیرہ ددیالی رشتہ دار، اور ادھر جو ہے ننیالی رشتہ دار میں آپ کے امی کے جو فیملی ممبرس ہوں گے، امی ہوں گی ان کی، اور نانی ہیں، نانا ہیں، خالہ ہیں اور خالو وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ ماموں ہیں۔ تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، یہ رشتہ داروں کا حق بنتا ہے۔ ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ظاہر ہے اگر کوئی فنکشن ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے، کوئی خوشی ہے ان کے تو اس میں شریک ہوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، اور اگر کوئی غم ہے، کوئی انتقال ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو ان کے غم میں بھی شریک ہوں، اور ان کو کوئی تکلیف نہ دیں، کوئی ایسا تکلیف دہ جملہ نہیں بولیں، کسی قسم کے کوئی برا رویہ اختیار نہیں کریں، تو ان کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کریں۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ مہمان بن کر ہمارے گھر آئیں تو ہم ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کریں، یہ رشتہ داروں کا کیا ہے؟ حق بنتا ہے۔ ان کو مہمان نوازی کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، اور جو بہترین سلوک بنتا ہے ہم ان کے ساتھ کریں، یعنی ان کو عزت دیں، ان کو اچھی طرح بٹھائیں، ان کا جو ہے وہ کھانے پینے کا خیال کریں، ان کی ہر چیز کا خیال کریں، ان کے ساتھ تمیز و تہذیب سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھی طرح سلام دعا رکھیں، جہاں کہیں وہ مل جائیں تو سلام کرنے میں کیا کریں؟ پہل کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین رویہ کریں۔ تو یہ رشتہ داروں کے حقوق بنتے ہیں۔ اور یہ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ نہیں کہ ہمیں اس سے کچھ ملے گا، نہیں، ہمیں اس سے ثواب ملے گا، اور ہماری نیکی کے اعمال نامے جو ہیں وہ وزنی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے، کیونکہ یہ سارے حقوق کس نے بتائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک نے بتائے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اسی لیے ہم نے اوپر دیکھا کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ یعنی اگر ابھی ایک اور حدیث بھی ہم یہاں پڑھیں گے کہ یہ سارے لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا اچھے اخلاق کا شخص بھی کہلائے گا، اور پھر ظاہر جنت میں جانا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ رشتہ داروں کے بارے میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسکین پر صدقہ کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے، یعنی کوئی غریب ہے اور آپ نے اسے صدقہ دے دیا ہے، کچھ مدد کر دی ہے، مالی مدد، تو ایک ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مسکین، کوئی غریب ایسا بھی ہے کہ وہ رشتہ دار ہے، اب اگر آپ نے اس کو صدقہ دیا، اس کی مدد کی ہے، مالی مدد کی ہے، یا اسے کھلایا پلایا ہے، یا جو کچھ بھی دیا ہے اس کو، تو اب دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلح رحمی کا۔ ایک تو صدقے کا ثواب ہو گیا، ابھی غیر کسی غریب کو دیا، غیر غریب کو جو آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، اس وقت ایک ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی رشتہ دار غریب شخص کو دیا ہے اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے تو دو دفعہ کا جو یعنی دگنا ثواب ملے گا، ایک ثواب صدقے کا اور دوسرا ثواب صلح رحمی کا۔ صلح رحمی ہوتی ہے رحمی رشتہ داروں یعنی قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا، تو ایک صلح رحمی کہلاتی ہے اچھا سلوک کرنا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، تو دو ثواب ملیں گے، ایک تو صدقے کا اور دوسرا کس کا؟ صلح رحمی کا۔ رشتہ داروں میں بھائی بہن چچا بھتیجا ماموں وغیرہ سب شامل ہیں، چاہے دنیال کے رشتہ دار ہوں یا ددیالی رشتہ دار ہوں، ان میں سارے رشتہ دار شامل ہیں، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی رشتہ داروں میں غریب ہے تو ان کے ساتھ اگر ہم بہترین سلوک کریں گے، ان کی مالی مدد کریں گے، ان کی چیزوں کا خیال رکھیں گے، جو ان کے پاس نہیں ہیں انہیں دینے کی کوشش کریں گے، یعنی عید بقرعید پہ کپڑے ہیں، جو بھی چیزیں ان کی جو ہے وہ ضرورت کی بنتی ہیں، اور وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے، تو اگر وہ ان کو ہم دیں گے تو ہمیں دگنا ثواب ملے گا، ایک تو ہمیں ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، اور دوسرا ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ صلح رحمی کا۔ تو ہمارے درجات کیا ہوں گے؟ اللہ کی نظر میں بلند ہوں گے، اور اچھی جنتوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے راستہ، جنتوں میں جانے کا راستہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، اور بلند سے بلند جنت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ پھر ان سب کے بعد کس کے حقوق بنتے ہیں؟ اب یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا والدین کے حقوق،
پھر اس کے بعد ہم نے اولاد کے حقوق دیکھے، پھر اس کے بعد ہم نے رشتہ داروں کے دیکھے۔ اب ان سب کے بعد کس کے حقوق بنتے ہیں؟ اس کے بعد یتیموں کے حقوق بنتے ہیں۔